السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہے دا کاؤ، مانے گائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ ہر چیز کا ایک ہمپ ہوتا، ہم مطلب ایک ہائی پیک، جیسے کہ ہم کا مطلب کیا ہے، جو کیمل کے اوپر جو کوہان رہتا نا، ایسا جو ہمپ رہتا اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا جو ہمپ ہے، جو اس کی پیک ہے، وہ سورۃ البقرہ ہے، اور یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے لانگیسٹ سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس گھر میں یہ سورہ پڑھ جاتا، اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہوتا۔ اور کم سے کم اگر سورۃ البقرہ پورا نہیں پڑھ سک رہے تو کم سے کم رات سونے سے پہلے 10 آیتیں پڑھ کر سونا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی فرسٹ 4 آیات، اس کے بعد آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کے 255 آیت ہے، پھر اس کے بعد کے 2 آیتیں 256 اینڈ 257، اینڈ دین آخر کے 3 آیتیں۔ اگر یہ 10 آیتیں پڑھ کر سوئیں گے تو شیطان اس رات نہیں آئے گا۔ اور سورۃ البقرہ اور آل عمران جو اس کے بعد کی صورت ہے، یہ 2 صورتیں اس کے پڑھنے والے کو شیڈ دیں گے قیامت کے دن۔ پتہ ہے نا قیامت کا دن کتنا بھیانک منظر رہے گا، سن پورا نیچے آ جائے گا، لوگ پریشان رہیں گے گرمی کی طرف سے، کوئی سایہ نہیں رہے گا اس ٹائم پر۔ تو اس ٹائم پر یہ 2 صورتیں بڑے شیڈز، کلاؤڈ کی شیڈز کی شکل میں آئیں گے، اور اپنے پڑھنے والے کو شیڈ دیں گے، اور آرگیو کریں گے آن بیہاف آف اٹس ریڈرز، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو انسان قرآن یاد کرتا، اس کے پیرنٹس کو قیامت کے دن ایک ایسا لباس دیا جائے گا جو دنیا والے افورڈ نہیں کر سکتے، اور پیرنٹس پریشان ہو کر پوچھیں گے کہ ہم نے ایسا کون سا عمل کر لیا، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے سینے میں قرآن ہے۔ تو واقعی میں اگر اپنے پیرنٹس کو کچھ گفٹ دینا چاہ رہے نا، ہم لوگوں کو قرآن یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم کو اس دعا کا جواب دے رہے ہیں، اور پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ جو صورت ہے، اس کا جو جواب ہے، ہماری ہدایت مانگنے کا جو جواب ہے، سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے اسٹارٹنگ کا ورڈس کیا ہے، الف لام میم۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اور یہ الف لام میم ایسے ورڈز ہے جس کا میننگ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے۔ اب ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہیں اس کا میننگ کیا ہے۔ اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کو وی ہیو ٹو سبمٹ آور انٹلیکٹ۔ ہم لوگ ہر چیز نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ جانتے، ہم نہیں جانتے، تو ہم کو ہمبل ہو کر آنا چاہیے، عاجز ہو کر آنا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے۔ کیوروسٹی سے، ایروگینس سے نہیں آنا چاہیے کہ میں ہر چیز سمجھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ ہماری انٹلیکٹ اپنی جگہ پر ڈال دے رہے ہیں کہ اللہ نوز ایوری تھنگ، وی کی ناٹ نو ایوری تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیے، اور سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے وہ یہ ہے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو نو ایوری تھنگ، ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ تو انلیس آئی ایم کنونس آئی وانٹ فالو، جب تک کہ میں کنونس نہ ہو جاؤ میں فالو نہیں کروں گی، یا جب تک کہ میرے کو کوئی چیز پسند نہ آ جائے میں فالو نہیں کروں گی، جب تک میں اچھے سے سمجھ نہ لوں میں فالو نہیں کروں گی، میں ویریفائی نہ کر لوں، میں سیٹسفائی نہ ہو جاؤں۔ اس طریقے سے اگر آپ ایٹیٹیوڈ سے آئیں گے تو آپ کو اس قرآن سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہم اگر عاجز ہو کر آئیں گے کہ ہم کو نہیں پتہ، کچھ بھی ہم کو نہیں پتہ، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور چاہے ہم کو کچھ سمجھنے آئے یا نہ آئے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی انٹلیکٹ کو سبمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کچھ چیزوں کو انکلیئر رکھے، کچھ چیزوں کو ہم کو نہیں بتائے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو صرف انہی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں جو کلیئر نہیں ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جیسے جیسے آگے آ کے جو ہم کو کرنے کے لیے بولے ہم کو بس کرنا چاہیے، زیادہ ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمجھنے آ رہا کیا، مجھے پسند آ رہا کیا، بس ہم کو کیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن سے بہت لوگ ہدایت پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم لوگ ہر چیز ہم نہیں جان سکتے، ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ کون سی کتاب ہے؟ دیکھو یہ جو اللوح المحفوظ جو ٹیبلٹ ہے، مطلب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن کتاب کی شکل میں اللوح المحفوظ میں ہے، جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، پاک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور دنیا میں قرآن ہے جو ہم جس کو ریسائٹ کرتے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہے ہم کو کتاب کی شکل میں نہیں دیے تھے، بلکہ
ہی یوز ٹو ریسائٹ، وہ اس کو اورلی پڑھتے تھے قرآن کو. اور کہاں سے پڑھتے تھے؟ لوح المحفوظ کی کتاب. جبریل علیہ السلام جو اینجل تھے، جو فرشتے تھے، وہ اللہ کے کلام لاتے تھے اور اللہ کے رسول ہم کو پڑھ کر سناتے تھے امت کو. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن کیسی کتاب ہے؟ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم کو جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے نکالے گی، ہم کو ہدایت دیں گی. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کو ہر چیز سے ہدایت دے گی. جبکہ ماحول ایسا ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، لوگ کنفیوزڈ ہے. ایسے ٹائم پہ یہ کتاب ہم کو ہدایت دے گی، اس چیز کا کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اب بھی ہم کو گائیڈ کرے گی. ہم کو جو بھی پرابلم ہوتا نا لائف میں، ابھی بھی اگر قرآن کھول کر دیکھیں گے تو ہم کو اپنے بات کا ہر پرابلم کا سلوشن نظر آئے گا. ایسا لگے گا کہ شاید ہمارے لیے ہی یہ آیت اتری. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں. اور دیکھیے اس کا اگزامپل کیسا ہے کہ سپوز کریے ایک آدمی ہے جو ڈیزرٹ میں کھو گیا، ریگستان میں کھو گیا، تو ہی ول ناٹ ایون نو کہ اگر انہیں کسی ڈائریکشن میں جا رہا تو ہو سکتا ہے کہ انہیں گول گول پھر رہا، ہو سکتا نا. تو ایسا انسان جس کو ڈیسپریٹلی ہیلپ چاہیے، وہ ہدایت ہے. ہدایت ہی اس کے لیے سب سے بڑی ہیلپ ہے، جو اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے کہاں کیسا نکلیں گے پریشانیوں سے. ٹھیک ہے، تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ گائیڈنس ہونا، ہم کو ایسی پریشانی میں گائیڈنس ہونا. اور یہ کس کے لیے گائیڈنس کا کام کریں گے قرآن؟ متقین لوگوں کے لیے. یہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے یہ کتاب. میں بول رہی ہوں ایٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے لوگ جو بچنا چاہ رہے ہیں، جو اپنا ہر ختم دیکھ کر اٹھاتے ہیں، یہ ان ایسے لوگوں کو ہی وہ ہدایت دے گی. پیپل ہو آر کیئرفل، اور جو اپنا کو بچانا چاہتے، جو بچنا چاہتے، ان کے لیے یہ قرآن میں ہدایت ہے. جو انسان ایروگنس کے لیے آ رہا، جو انسان ایسے ہی آ رہا، تو اس کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ہم اللہ کو نہیں دیکھے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھے، یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھے. یہ سب غیب ہے نا، ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے. تو یہ متقین لوگ کیسے ہیں؟ جن کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور اس کا اگزامپل کیا ہے؟ سپوز کریں 4 لوگ ہیں، وہ لوگ غیبت کر رہے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، اب آپ کا ایمان یہ آپ کا ایمان بالغیب جو ہے، وہ آپ کو یہ چیز برداشت کرنے نہیں دیں گا. آپ کے دل میں یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے، اللہ تعالیٰ سنتے، اور غیبت حرام ہے، تو آپ سے رہا نہیں جائیں گا اور آپ ہٹ جائیں گے اس محفل سے. تو ایمان بالغیب اتنا اسٹرانگ ہونا کہ جب بھی کچھ برا کام ہو رہا، آپ کا ایمان بالغیب اتنا ہے نا کہ دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں اس غیب کو، اللہ کو محسوس کر رہے ہیں. دوسری چیز، اب کوئی انسان ہے جو کسی لڑکی کو گھور رہا. ٹھیک ہے، کوئی بندہ جو کسی لڑکی کو گھور رہا، اب اس کو پھر سے دل چاہ رہا گھورنا اس لڑکی کو، مگر انہیں اگر اپنی نظریں ہٹا دے رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا. تو یہ کیا ایمان بالغیب بولتے ہیں اس کو. مطلب غیب کے اوپر ایمان اتنا اسٹرانگ رہنا کہ جب بھی کوئی برا کام کر رہے ہیں، دوسروں کو نظر نہیں آ رہا، مگر آپ اپنے آپ کو امپروو کر لے رہے ہیں. پھر لوگوں کا فائدہ اٹھانا، جب لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کا فائدہ اٹھانا. جیسے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے سامنے والا کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ چاہے تو اس کا ریٹ بڑھا سکتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس انسان کے ساتھ لینینس کریں گے، آسانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کریں گے. اور اس طریقے سے اگر ہم کو کوئی پروموشن نہیں ہو، لائف میں کچھ بن رہا نہیں، تب بھی تقوی کے ساتھ کنٹینیو کرنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا نا ہم کو. یا پھر ایسی کوئی پریشانی ہے، جیسے کہ کسی کو صحت کا پرابلم ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا کہ بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی، اس ٹائم پہ بھی صبر سے رہنا، کیونکہ اس کو پتا ہے قرآن میں آیتیں ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک غائب ایک مدد دیتی، ایمان بالغیب ایک طاقت دیتا ہم کو. اور پھر سپوز کوئی الون ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی ہے نہیں کسی کے ساتھ، تو اس کو بھی یہ آیت اس کو ہمت دے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا. اور پھر ایسے لوگ جو کسی پاس پروٹیکشن نہیں ہے، جس کو ڈر لگتا، گورنمنٹ میں کچھ برا ہو رہا، ڈر لگ رہا، تو ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے حفاظت کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے جن کو لوگ عزت نہیں دیتے، تو اس کے لیے ایسی آیتیں ہیں جس میں ہے کہ اللہ تو عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومن کے لیے ہے. اٹ ول کیپ یو گوئنگ. اور پھر ہوپ دلاتے، اللہ تعالیٰ ہوپ دلاتے آخرت کے بارے میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہم کو کہ جب لوگوں کے اوپر مصیبت آتی تو لوگ ڈپریس ہوتے، ڈپریشن میں چلے جاتے. مگر جب مومن کو، متقین انسان کے اوپر جب ہارڈ شپ آتی، مشکل آتی، تو انہیں ایک اس کو ریزن ملتا ہے گریٹفل ہونے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جو رسول تھے ان کے اوپر بھی تو ہارڈ شپ آئی تھی نا، ان کے اوپر بھی تو پریشانی آئے تھے نا. تو یہ رسولوں کی سنت ہے جو اب میں پورا کروں گا. تو اس میں ایک پازیٹیو تھنکنگ آنا ہے. ٹھیک ہے،
اب یہ ایمان بالغیب جو ہے، غیب کے اوپر جو ایمان لانا ہے، ہم یہ کیسا پاسبل ہے؟ جو چیز کو ہم دیکھتے نہیں ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ اس کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، نمازوں کو ہم لوگ قائم کریں گے، مطلب کہ بالکل نماز کے ٹائم پہ ہم لوگ غافل نہیں ہوں گے، اچھی طریقے سے نماز پڑھیں گے اور ٹائم پر نماز پڑھیں گے، پورے نمازیں پڑھیں گے، تو ہی ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے رہیں گا اور ہم ایمان بالغیب میں ہم اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق کس کو بولتے ہیں؟ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دے اس کو رزق بولتے ہیں۔ ہماری صحت، ہمارے پیسے، ہماری کامیابی، اور پھر ہمارے بچے، ہماری جوانی، ہمارا ٹائم، ہمارے ٹیلنٹس، یہ سب چیزیں ہیں اللہ ہم کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، دیکھو ٹھیک ہے؟ تو اور یہ ایسا نہیں کہ ہم لوگ جب کسی کو پیسے دیتے تو ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں، دینا نہیں ہے، یہ انویسٹ کرنا ہے ہمارے دنیا کے اکاؤنٹس میں جا کے، آخرت کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بینک میں، ہے نا؟ تو ہم جب کسی کو صدقہ دیتے تو ہمارا پیسہ کم نہیں ہوتا، اور جب بھی ہم کسی کو صدقہ دیتے تو ایسا نہیں سوچنا کہ ہم کسی یتیم کو دے رہے ہیں یا کسی مسجد کو دے رہے ہیں، ہم کو ایسا سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو دے رہے ہیں۔ اس لیے بی بی عائشہ جب بھی صدقہ کرتے تھے تو اس کو پرفیوم لگا کر کرتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے آپ پرفیوم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو بولتے تھے یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں نا، ایسے بولتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صدقہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا، مطلب اللہ تعالیٰ آلریڈی ہم کو رزق دیے، ایون اف وی ہیو ون ایپل، کچھ زیادہ پیسے نہیں ہے ہمارے پاس، بس اگر ایک ہی ایپل ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو ایک سلائس دے دیں، بیکاز کوالٹی ڈز ناٹ میٹر، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے پاس لاکھوں کے پیسے ہیں، انہیں 2,000 روپے دے رہا، اس کو تو اجر ملے گا، مگر ایک انسان جس کے پاس صرف 5 روپے ہے، ان 5 روپوں میں سے اگر انہیں صرف 1 روپے بھی دے رہا، اس کا زیادہ ویٹ رہے گا نا، کیونکہ انہیں مشکل وقت میں دے رہا، اور پھر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دیے سے ہے، یہاں تک کہ جب ہم مر جاتے، جب ہمارا انتقال ہوتا، تب لوگ کیا بولتے؟ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرح لوٹ کر جا رہے ہیں، مطلب کہ ایون ہماری باڈی بھی ہماری نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ہم خرچ کریں، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کا پریپریشن ہے، یہ نماز کیسی ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا پرسنل، تو یہ نماز کیسی آخرت میں بھی ہم کو اللہ سے ملنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ جمعے کی نماز کیسی ہے؟ یوم الجمع، جس دن لوگ جمع ہوں گے اس کی یاد دلاتی ہے نا، اور پھر حج کا منظر کیسا رہتا، اتنے سارے لوگ رہتے، وہ بھی تو قیامت کا ایک چھوٹی سا ہم کو ایک گلمپس رہتا قیامت کا، تو یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے ہی ہمارا پریپریشن ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو، اس کتاب پر جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف، آپ کو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا؟ وہ قرآن ہے، تو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس سے پہلے نازل ہوا، اور جو کچھ بھی اس سے قرآن سے پہلے کیا نازل ہوا؟ جو دوسرے کتابیں جیسے کہ توراہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی تھی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی تھی، اور زبور جو داؤد علیہ السلام کو نازل ہوئی تھی، مگر یہاں پر دیکھیے قرآن کا نمبر پہلے آ رہا، مطلب کہ دوسرے کتابوں پر ایمان لانا ہے لیکن قرآن کی روشنی میں، قرآن از گوئنگ ٹو کریکٹ دیز بکس، کیونکہ جو پرانے زمانے کے جو بکس تھے ان کے اوپر چینجز کر دیے گئے تھے، تو ان کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ان کتابوں کا ان کتابوں کو کریکٹ کون کرے گا؟ قرآن کی روشنی میں ان کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریکٹ کرے گا ان کتابوں کو، یہ کتاب کریکٹ نہیں کرے گی قرآن کو، تو قرآن از اے فائنل میسج، ٹھیک ہے؟ اور کیا کوالٹی ہے متقی لوگوں کی؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، دیکھیے غیب کے اوپر ایمان بولے اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ مگر جب آخرت کی بات آ رہی تو یقین بول رہے ہیں، یقین کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سے بھی زیادہ اسٹرانگ، کنونسڈ، ایبسولیوٹلی، بالکل زیادہ کنونس ہے، کچھ شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، کس کے بارے میں؟ آخرت، تو آخرت کیا ہے؟ ہم جب مریں گے نا وہاں سے ایک اور لائف شروع ہوں گی، ہمارے مرنے کے بعد ایک اور لائف شروع ہوں گی ہمارے قبر سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ، جیسے کہ دوسرے مذہب ہے، دوسرے جو ریلیجن سے، وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ شاید انسان ڈسٹ بن جائے گا یا پھر گوسٹ بن جائے گا، جن بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر سے سب کو زندہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، آخرت کے اوپر یقین ہوگا، تبھی ہم لوگ نماز مس کرنے ڈریں گے نا، تبھی ہم لوگ جھوٹ غیبت بولنے سے ڈریں گے نا، تو آخرت پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ ایسا راستے پہ چلنا پڑے گا جو راستہ یا تو جنت کی طرف جائے گا یا تو جہنم کی طرف جائے گا، تو ہم کو یقین رکھنا ہے آخرت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی لوگ جو یہ سب کوالٹیز ہیں، جن میں کیا کوالٹیز ہے؟ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے کی کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور یقین کرتے ہیں آخرت پر، ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو بالآخر کامیاب ہونے والے ہیں، جن کو اٹرنل لائف ملنے والی ہے،
کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ملنے والی جنت میں، اور کیسی زندگی ہو، فل آف سکسیس، کامیابی ہے اور رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں۔ اس کا ایگزامپل فارمر کی طرح، فارمر کیا کرتا، سارا سال محنت کرتا نا، اپنی کھیتی کے پیچھے کتنی محنت کرتا، اور اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں ملتا، امیڈیٹ ریزلٹس نہیں ملتے نا اس کو، ہی ہیز ٹو ویٹ ہارویسٹ کرنے کے لیے، پھل نکالنے کے لیے اس کو بہت ویٹ کرنا پڑتا، اور جس دن اس کا پھل تیار ہوتا اس دن اس کو اس کی محنت کا اجر ملتا نا۔ تو ہماری بھی محنت ایسے ہی رہے گی، دنیا میں ہم کو بہت محنت کرنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو ہماری محنت کا پورا اجر ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔